عمران خان کی سزا اور بشرا بیوی جو سزا سنائی ہے جج قدرت اللہ صاحب نے، انہوں نے نہ صرف سپریم کورٹ کے بلکہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کی بھی خلاف ورزی کی ہے، اور انہوں نے ہوا میں کہوں بغیر ایویڈنس کے اور جو متعلقہ پروویژنز ہے اور اس کے خلاف سنائی ہے، اور یہ دنیا کا تیز ترین ٹرائل جو 26 گھنٹے میں مکمل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہی کہہ سکتا ہے کہ انصاف کا قتل ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، سارا نظام دنگا ہو گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کے استعفے کے بعد اب کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جانا چاہیے تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ والا ویسے تو یہ فیصلہ کبھی بھی کورٹ نہیں کیا جا سکے گا، واضح طور پر ہے۔ عدت کا پیریڈ کا تعین بھی تقریباً سپریم کورٹ نے 39 ڈیز کر دیا ہوا ہے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے بھی ریگولر میرج کا ہے، وائڈ میرج کہا نہیں، لیکن ان جج صاحب کہاں تک چلے گئے ہیں، یہ ایک تکلیف دہ بات ہے۔ ایک عام سے کیس کو جس تیزی سے ٹرائل کنکلوڈ کیا تو بہت سے سوالات آلریڈی اس پہ اٹھ گئے ہیں، اور ہماری عدالتوں کو، اب اعلیٰ عدالتوں کو یہ دیکھنا ہے کہ جو نشانات آئے ہیں وہ نشانات کیسے اس سسٹم سے ختم ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات اور بتانا چاہوں آپ کو، سزا تو چلے استغاثے میں سسپینڈ ہو جائے گی، آلریڈی گرفتار ہے توشہ خانہ کے اندر عمران خان صاحب بھی اور بشرا بی بھی، لیکن نکاح ختم نہیں ہوا۔ یہ میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں، جب تک فیملی کورٹ یا سول کورٹ یہ کانٹریکٹ کو، یہ کانٹریکٹ کالعدم قرار نہیں دیتی، تب تک یہ نکاح اپنی جگہ پر قائم ہے۔ فوجداری جرائم سے سول لائبلٹی ختم نہیں ہوتی۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا یاسف، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی گپ شپ۔ میرے ساتھ موجود ہیں اظہر صدیق صاحب۔ آج اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جی۔ عدت میں جو نکاح ہوا ہے اس کو سنا گیا، اس کا فیصلہ سنایا گیا، تیز ترین ٹرائل کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس وقت، اور 7 سال اس میں سزا ہو گئی ہے۔ اب نکاح کا آئندہ سٹیٹس کیا ہے، کانسٹیٹیوشنلی آئینی اعتبار سے اس کو کس نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک تسلسل ہے سزاؤں کا، مطلب یہ سزائیں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں لوگ، اور کیا اس سے مقصد جو ہے وہ حاصل کرنا مقصود ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو سزائیں ہیں ووٹر کو ڈیوائیڈ کر پائیں گی، یا پھر یہ جو امیدوار ہیں، آزاد امیدواران، ان کے اوپر ایک پریشر ڈالنے کی کوشش ہے، یا ان کو ایک میسج دینے کی کوشش ہے کہ بھائی جان عمران خان صاحب جڑے نے وہ بک ہو چکے نے، انہاں باہر کوئی نہیں آنا، تے جڑی لاگے حکومت پیندی وہ تے جا وڑو۔ مطلب یہ کیا ایک پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ان سارے سوالات کے اوپر آج سیر حاصل بات کریں گے۔ اظہر بھائی، ایک سزا دو پہلے سزا ذہن بنا لیتی ہو تو بیٹھ کر، نہیں سر دیکھیں نا ذہن بیٹھ کے، یعنی خدا رہا یار ابھی بیٹھ کے ڈسکشن ہو رہی ہے تو پہلے ہی وہ اپنا سر دیکھیں نا ازبر جیسے ڈنڈا لایا ہے، پڑھ لے یار۔ سر دیکھیں، 1 سزا 2 سزا 3 سزا 4 سزا، مطلب کوئی لاری چڑھنا کسی نے؟ مطلب دیکھیں نا، 1 سزا، اب سزائیں چل رہی ہیں تو پھر سزائیں۔ میری بات سنو، ایک پہلے اسی پہ بات کر لے۔ دیکھو یہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ وہ مقتدارے جو چاہتے تھے کہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا، یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ بری طرح ناکام ہو گیا؟ اس کی وجہ ہے نا، بندے پڑھ کے انہوں نے اندر سارے، یہی سمجھنے کی بات ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ اس سے نا خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لوگ میں سارا دل پھرتا رہا ہوں لوگوں میں، لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تو ووٹ ہم شاید نہ ڈالتے، ہم ڈرے رہتے ہیں، لیکن اب گھروں سے نکلیں گے اور اپنے ووٹ کی طاقت سے ثابت کریں گے کہ یہ فیصلے سارے فاسد ہے، یہ نظام انصاف کے ساتھ ایک مذاق ہے، کھلواڑ ہے، اور وہ اس کو اپنے اس ووٹ کی طاقت سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جنہ لوگوں دی گھر وچ کوئی نہیں سندا، وہ ووٹ نال کی ثابت کر سکتے ہیں؟ مطلب جو لندن پلان ہے اور جو نواز شریف صاحب کو جو بلایا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی پوری پلاننگ، 200 کے قریب مقدمات، بندے اندر، اور عجیب و غریب قسم کے فیصلوں میں سزائیں، مطلب یہ سارا کچھ زمین بوس ہو جائے گا۔ ایک بات تو میں یاسر صاحب کو بتا دوں، میں پہلے دل سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہے۔ میں بار بار پھر کہہ دوں، پھر کون ہے؟ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہے اس ملک کا۔ وہاں پر اس پارٹی میں آلریڈی جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، جو ان کی گڈس بکس میں، اس کا نام شہباز شریف ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 2 سال کے قریب ان کو حکومت دے دی ڈائریکٹ طریقے سے، کوئی تھوڑا سا پیریڈ اور اوپر آپ لگا لے، انڈائریکٹ طریقے سے نگران حکومت کی شکل میں ان کو فائدے دے دیے۔ تو اب ڈارک ہاؤس آ رہا ہے، ڈارک ہارس کس کا آ رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی آ رہا ہے۔
اسٹیبلشمنٹ کون سی سیاسی جماعت ہے؟ تحریک استحکام پاکستان ہے یا وہ پاکستان تحریک انصاف پیٹریٹ ہے؟ ان میں سے کوئی بندہ نکالنا چاہے گے. یہ جو میں بات بتا رہا ہوں جو پلان ہے کہ وہ اس نقطہ نظر سے اپنے معاملات کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ ذیل میں رکھ لی کہ یہ اتنا سال کا اب نہیں ہے. آپ کا ووٹ طاقت بنے گا کیا؟ نہیں وہ کیسے بنے گا طاقت؟ ساڈی غریب لوگوں کی تو سونی کوئی نہیں رہا. سوال یہ نہیں ہے، بالکل نہیں سنا جا رہا، لیکن جب آپ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے، ووٹ جب ڈال دیں گے پرچی میں تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عوام نکلتی ہے، اچھا ٹرن آؤٹ نکلتا ہے تو ووٹ اس لیول پہ پہنچتے ہیں تو پھر ان کو ان کے پلان کو جو ہے وہ شیٹر کیا جا بالکل سکتا ہے. 100% ذیل میں رکھ لیجیے گا. تاریخی طور پر جتنا کچھ کیا چاہتے تھے بیک فٹ پہ لے جا رہا. غیر قانونی سزائیں، یعنی دیکھیں پہلی توشہ خالہ کی سزا غیر قانونی کوئی نہیں ہے. 137 آپ 4 مہینے سے آگے جا نہیں سکتے تھے. پھر آپ نے سائفر میں سزا سنا دی. سائفر بھائی وہ وہیں پر منسٹری میں پڑا ہے، اگر آگے پیچھے ہو گیا تو وزیر اعظم آفس کا قصور ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، وزیر اعظم عمران خان کا قصور نہیں ہے. پھر آپ نے تیسری توشہ خالہ میں ایک اور سزا دے دی، قیمت کا تعین. وہ قیمت ہو ہی نہیں سکتی تھی. چوتھا عدت کے لقاب ہے. اب عدت کے لقاب ہے، اگر آپ سمجھیں بات کو، یہ ہے کیا کیس ایک صاحب کا خاوند کہتا ہے کہ میری بیوی نے طلاق لے لی میرے سے، خلا لیا تھا، اور جو شادی کی ہے نا وہ عدت نہیں پوری کی. تو کون ہوتا ہے؟ بابا لگتا ہے تو وہ بابا لگتا ہے. وہ تیرے کو تیری بیوی نے تیرے کو طلاق لے لی تھی، کل ختم کر دیتی اور ختم ہو گئی. خلا تو بڑھ دیتا ہے، یاد لا دیتا ہوں. یہ اتنے سالوں بعد کیسے خیال آ گیا؟ ایک اور بات بڑی زبردست ہے نا، تو عدت ہے بابا لگتا ہے. اگر تیری بیوی نے تیرلا کوئی مثال طور پہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بے وفائی کی ہے تو اس کو طلاق لا دیتے تو خلا لا جاتے تو کھڑے ہو جاتے. اس وقت کیوں کھڑے ہوئے؟ یعنی تواڈے کہنے کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن اور خاور ملکہ دے وچ کوئی زیادہ فرق نہیں وہ ہے ہی کوئی نہیں. ایک اور دیکھ میں رکھے نا، خاور ملکہ دیکھیں ایک بڑی عجیب سی مسکنسیپشن سی کی ہوئی ہے. اور وہ میرا خیال ہے میں شروع میں نے ٹیم کو کہا تھا کہ وہ چلا دے، کہ میں نے کلیئر کیا ہے کہ یہ جو نکاح ہے نا، نکاح یہ سول لائبلٹی ختم نہیں ہوئی. سول کانٹریکٹ میاں بیوی نے کر رہا ہے آپس میں. اگر طے کر لے، چخاوت کہہ دے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، عمران خان صاحب کہہ دے طلاق دے دے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہ نکاح اپنی جگہ موجود ہے، ارریگولر نکاح تو کہلا سکتا ہے، لیکن یہ فاسد نہیں ہے، وائڈ نہیں ہے. یہ ذیل میں رکھ لے. فوجداری قانون میں سزا کے لیے ہے، یعنی وہ قلعت نہیں قرار دے سکتی. یہ ذیل میں رکھ لے. اور ایک بات میں اور بتا دوں آپ مجھے یہ بتائیں، عام آدمی کو یہ بات سمجھائیں کہ عدالت نے اس نکاح کو غیر شرعی قرار دے دیا، نہیں دیا. اب یہ بتائیں کہ اس نکاح کا سٹیٹس اب کیا ہے؟ نکاح اپنی جگہ موجود ہے. وہ ارریگولر نکاح تو کہہ سکتے ہیں، وائڈ نکاح نہیں کہہ سکتے، فاسد نہیں کہہ سکتے. اور وہ نظام انصاف پہ قتل ہے. وہ آپ کو یاد ہے ایک جج صاحب نے، جیسے شاید جمیل صاحب نے استعفیٰ دیا ابھی، وہ آپ کا اس نظام پہ ایک سوال دیا تھا نا، بتایا تھا کہ یہ نظام کیا ہے. اس شرم پھر لے آئی اس جج کو، میری کسی کو شرم ہی نہیں آئی کہ یار یہ کم از کم یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور وہ ثبوت ہے جو بات کر گیا. میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اس سارے اقبال کو سامنے رکھتے ہوئے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو انصاف یہ کیا ہے، یہ انصاف کے ساتھ قتل ہے. اچھا ویسے وہ جو شاہ جمیل صاحب نے استعفیٰ دیا اس کے اوپر جو اشعار لکھے ہوئے ہیں انہوں نے ویسے نظام دے وٹ کٹ دیتے ہیں. ویسے غلط سچی ہے. میں تھوڑا کو پوچھا کہ اشعار نے چلو بھائی وہ اشعار وہ تو پورے نظام کی عکس بندی کی ہے انہوں نے کہ بھائی جان اگر ایہی کچھ ہے نا تو پھر میرے لو السلام علیکم. مطلب انہوں نے تو یہ کہنے کی کوشش کی ہے. نہیں پھر تو انہوں نے ایمانداری دکھائی نا. یوں کہے نا کہ انہوں نے بجائے یہ کہ وہ اس نظام کے ساتھ بیٹھے رہے، یعنی وہ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی سمجھنے کی بات ہے. ہو کیا رہا ہے کہ یہاں پر جب آپ معاملات لے کر چلتے ہیں نا، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، نظام کیسا چل رہا ہے کہ وہ نا یہاں پر ججز کی اپوائنٹمنٹ، ججز کو اکٹھا رکھنا، باقی چیزوں کو دیکھنا، جہاں آپ نے سارا کچھ وہ بتا گیا ہے، ایک ایک چیز سامنے رکھ گیا ہے، اور اس نظام پہ اتنے سوال اٹھا گیا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے. بہرحال جو چلیں بہرحال اس کو چھوڑ دیں، کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نکاح ہے وہ ابھی ہے، ابھی اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اچھا یہ جو تسلسل ہے، مثلا 1 سزا 2 سزا 3 سزا، یہ سزاؤں کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، کیا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں لوگ اس میں؟ مقصد آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا حاصل کیا کرنا ہے اس میں؟ دیکھیں ایک بڑی سیدھی سی بات ہے، بڑی زیادہ لمبی بات نہیں میں کرنا چاہوں گا، بڑی سیدھی سی بات کروں گا، اور وہ آپ نے سمجھ لی ہے بات. وہ نظام کیا ہے کہ ان سزاؤں کا مقصد یہی ہے کہ ہم طاقتور ہیں. اسٹیبلشمنٹ بتانا چاہتی ہے کہ وہاں سے ٹکر نہ لینا. بالکل ٹھیک ہے ٹکر نہ لے، اب
اب اگر ایک معذر ٹکر لیا ہے تو بھائی اس کو اس کے اس طرح مقابلہ کرے نا. آپ روکنا چاہتے ہیں جس طرح، لیکن آپ یہ نہیں کہ آپ پورا سسٹم ہائی جیک کر لیں. آپ ایک کیس پہ سزا، 2 پہ سزا، 3 پہ سزا، اور کیس ہی کوئی نہیں ہے. کمال کی بات یہ، یا تو کیس ایسا ہو نا پھر سمجھ آتی ہے. اس طریقے سے جو ایک ملزم کو اس کا جو حق آئینی اعتبار سے دینا ہوتا ہے اس میں بھی بہت ساری کمزوری ہیں. یہ تو ایسا مذاق ہے، پوری دنیا میں جنگ سائی ہوئی ہے اور لوگ پاکستان کو ایک ٹیسٹ کیس سمجھ رہے ہیں کہ جہاں جو عدلیہ کا الزام انہوں نے 128 کہا تھا. لوگ مجھ سے آپ پوچھتے ہیں تو بھائی میں پیچھے ہٹ گیا ہوں، میں عدلیہ کو بچانے کے لیے نکلا تھا. یہاں کا الزام جو ہے 1000 الزام پہ بھی لے جائے گا تو شاید غلط نہیں ہوگا. اور یہ جو ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی ایک مطلب ایک امپریشن سیٹ ہو رہا ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں، تسلسل جو ہے سزاؤں کا، شاید یہ اس لیے ہے کہ جو ووٹر ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے، یا پھر جو آزاد امیدواران اگر جیت کے آتے ہیں تو ان کو یہ ایک میسج دیا گیا ہے کہ بھائی جان عمران خان صاحب کا کوئی چانس نہیں ہے تے جڑی حکومت لگ گئی. نا ایک تو یاسف جیل میں رکھیے گا. یہ 4 سزاؤں لے لا ابرال کے ووٹر کو اور طاقت دے دی ہے، جلا بخشی ہے. وہ اس نظام کو سمجھتے ہیں کہ وہ آ کے ووٹ کی طاقت سے بدلیں گے. ووٹ ڈالنے کے نکل رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں. روک سکو تو روک لو، روک نہیں سکو گے تم اس کو. تم نے پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا، تشدد کر دیا، زیادتیاں کر دی، سارا کچھ کر لیا، لیکن وہ ووٹ باہر نکلے گا. اور نہ صرف عمران خان باہر آئے گا، میں بہت جلد عمران خان کو باہر دیکھ رہا ہوں. یہ سزائیں سسپینڈ اگر چاہیے ایک جج کے پاس لگا دے، یعنی کچھ جو سول جج نے فیصلہ دیا ہے قدرت اللہ نے، یہ تو سیشن میں جائے گا، سیشن میں اپیل جائے گی اور اپیل فوراً سسپینڈ ہو جائے گی. باقی جو 3 سزائیں ہیں وہ ہائی کورٹ میں جاری ہے اور ہائی کورٹ نے دیکھ لا سارے مسئلے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا، پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اظہر صاحب کا کہنا ہے کہ نکاح جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے، اس فیصلے سے اس پہ اوپر کوئی اثر نہیں پڑا. اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ اگر عوام نکلتی ہے ووٹ نکل رہی ہے یار، اگر کہتے ہو یار نکل رہی ہے اگر الیکشن والے دن عوام نکلتی ہے تو یہ جو ٹرن آؤٹ ہے یہ تقدیر بدل کے رکھ دے گا. پروگرام دیکھتے رہیے. آپ کا بہت شکریہ.